السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل غزنی چپ چاپ کھڑے رہے مگر ان کے چہروں پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ آج تمہیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ نظام شاہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اسے ولی کامل سمجھنے والے بھی یکسر گمراہ ہیں۔ وہ غزنی میں صرف اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ تمہارے عقائد کی مضبوط عمارت میں گہرے شگاف ڈال دے، اور پھر تم ایک دن بے عمل مسلمان بن کر رہ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر تم نظام شاہ کے حلقہ عقیدت سے باہر نہیں نکلے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور پھر تمہارے لیے گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امام رکن الدین مسعود کے الفاظ کی ہلکی سی گونج باقی تھی کہ مجمع سے چند آوازیں ابھریں۔ امام، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تم جیسا زمانہ پرست عالم نہیں دیکھا۔ تم نے ہر دور میں اقتدار کو سجدہ کیا ہے، اور اس وقت بھی تم طاقت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ نظام شاہ کچھ بھی سہی، مگر ہم نے انہیں کبھی اقتدار کے آگے سجدہ ریز نہیں دیکھا۔ یہ آوازیں ان چند جانبازوں کی تھیں جن سے نظام شاہ پر لگائی جانے والی تہمت برداشت نہیں ہو سکی تھی، اور جو ہزار پہروں کے درمیان اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہیں رہ سکے تھے۔ ابھی ان صداؤں کی گونج باقی تھی کہ فضا میں ایک اور گرجدار آواز ابھری۔ اگر یہ امیر اسماعیل کے جشن تاج پوشی کا پرمسرت موقع نہ ہوتا تو ان بے ادبوں کی زبانیں دہن سے الگ کر دی جاتی، اور ان کے اٹھے ہوئے مغرور سروں کو کاندھوں سے جدا کر دیا جاتا۔ غزنی کا نیا سپہ سالار امیر جلال آتش بار لہجے میں بول رہا تھا۔ محمود کا حامی ہونے کے باعث بوڑھے حماد بن ساریہ کو زنداں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں اس دھنک رنگ تقریب کو ان گستاخوں کے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا، سردار امیر جلال نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس لیے انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ یہ ایک عالم دین کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور در پردہ امیر معظم کے اقتدار کی نفی کر رہے ہیں۔ اس تقریب کے اختتام کے بعد عدالت عالیہ ان سرکشوں کے جرائم کا تفصیلی جائزہ لے گی، اور پھر مناسب سزا تجویز کرے گی۔ اس حکم کے ساتھ ہی سالار غزنی امیر جلال کے سپاہی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند بے دست و پا عقیدت مندوں کو زد و کوب کرتے ہوئے میدان سے باہر لے گئے۔ اس وقت جشن تاج پوشی میں جمع ہونے والے ہزاروں انسانوں کو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی بات گشت سنائی دی، تم اپنی زبانیں بند رکھنا کہ جبر و ستم کے یہ نمائندے تمہاری موت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے چند ہم نواؤں کے ساتھ اقتدار اعلیٰ کا یہ جابرانہ سلوک دیکھ کر اہل غزنی کے دل رو رہے تھے، ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ پھر جب آمریت کمزور انسانوں کے سامنے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر چکی تو امام رکن الدین مسعود بڑے ریاکارانہ لہجے میں دوبارہ غزنی کی عوام سے مخاطب ہوئے، لوگو، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، میرا غم یہ ہے کہ تم نے اپنی کم سمجھی یا بے خبری کے سبب اپنے عقائد تباہ کر ڈالے ہیں۔ ایک نام نہاد اور جاہل درویش تمہیں بغاوت کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آخرت کے ساتھ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے۔ اگر نظام شاہ کوئی مذہبی عالم ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ امیر کسے کہتے ہیں اور اطاعت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور مجمع عام پر نظر ڈالی، مگر وہاں موجود اکثر انسانوں کے چہروں پر نفرت و بیزاری کے سوا کسی اور جذبے کا دھندلا سا عکس بھی نہیں تھا۔ رعایا کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر امام رکن الدین مسعود کو احساس ہو چلا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اہل غزنی کے دلوں سے نظام شاہ کے لیے عقیدت اور احترام کے نقوش کو مٹا نہیں سکیں گے، مگر حق نمک ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ پورے زور و شور سے بول رہے تھے، لوگو، میری طرف غور سے دیکھو اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو۔ جب امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت موجود ہے تو پھر اسے جھٹلانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ امام رکن الدین مسعود نے
غزنی کے عوام کو متاثر کرنے کے لیے عجیب انداز اختیار کیا تھا۔ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ امیر مرحوم نے 20 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ غزنی پر حکومت کی، اور بے شمار خون ریز مارکوں میں فتح اور سربلندی ان کے ہم رکاب رہی۔ ان کا دل ہمارے دلوں سے کشادہ، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے زیادہ بیدار، اور ان کا دماغ ہمارے دماغوں سے زیادہ روشن تھا۔ امیر جنت مکان نے ملت اسلامیہ کے حق میں جو بہتر سمجھا، مرتے وقت اسی پر عمل کیا۔ وہ بہترین منتظم بھی تھے اور اعلیٰ ترین مدبر بھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسجد کے ایک گوشے میں اپنی ساری زندگی بسر کرنے والا نظام شاہ امور سلطنت کو امیر مرحوم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ معاذ اللہ! کیا میری آنکھوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ اہل دانش برسر مجلس جھٹلا دیے جائیں، اور قلندری کی آبا پہنے ہوئے ایک پاگل شخص مذہبی اور سیاسی امور میں مسلمانان غزنی کی رہنمائی کرے؟ ہزار بار اپنے اللہ کی پناہ! کاش برادران ملت یہ راز سمجھ سکتے کہ نظام شاہ جاہل و بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی خلل کا بھی شکار ہے۔ اگر اس کا دماغی توازن درست ہوتا تو وہ اپنی زندگی اس طرح برباد نہ کرتا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے اسے کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مسجد کے گوشے سے نکل کر انسانی ہجوم کے درمیان آ جائے اور علمی مجالس میں شرکت کر کے قرآن و حدیث کی شرح اور تفسیر بیان کرے، اور عوام الناس کو کم علمی کے تاریک غار سے نکالے، مگر اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، اور نظام شاہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک جاہل محض ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی جہالت اور دیوانگی کو ایک پیوند لگے کمبل میں چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر اہل ہنر خوب جانتے ہیں کہ اپنی بہت سی محرومیوں کے سبب نظام شاہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اور اسی لیے قدم قدم پر اہل علم کی دستار فضیلت اچھالتا پھرتا ہے۔ اس کا خود اپنا کوئی لباس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صاحبان فضل و کمال کے پیراہن کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نظام شاہ کے اس گستاخانہ عمل کو قلندری سمجھتے ہو؟ اور کیا تم اس کے وحشیانہ سلوک کو ولایت کا درجہ دیتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شدت نفرت و غضب سے امام رکن الدین مسعود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم اسے ولی کامل سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ایک تارک سنت ہے۔ تم نے کبھی اس سے یہ پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ سر عام شرع کا مذاق اڑاتا ہے، اور تم لوگ اس کے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کر اپنے چہروں پر مل رہے ہو۔ لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جاہل بھی ہے، مجنون بھی ہے، اور فاسق و فاجر بھی۔ امام رکن الدین مسعود کے دل و دماغ میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نفرت کا جس قدر زہر تھا، وہ ان کے ہونٹوں سے ابل پڑا تھا۔ غزنی کے سادہ دل اور بے خبر باشندوں، تمہیں کیا پتا کہ امیر جنت مکان کتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے؟ میں کبھی اس راز کو فاش نہیں کرتا، لیکن کیا کروں کہ غزنی کی سیاسی صورتحال نے مجھے لب کشائی پر مجبور کر دیا ہے۔ میری بات غور سے سنو کہ 20 سال پہلے غزنی میں ایک تاجر اسد شیرازی رہتا تھا۔ اس نے مملکت اسلامیہ اور امیر سبکتگین کے خلاف بڑی گھناؤنی سازشیں کیں، یہاں تک کہ اسد شیرازی اور اس کی بیٹی ارمغانہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ آج اسی اسد شیرازی نے مرتد ہو کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اس کی بیٹی ارمغانہ راجہ جے پال کی داشتہ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور عوام کے چہروں پر اپنی پرجوش تقریر کا رد عمل تلاش کرنے لگے۔ اب فضا میں کسی قدر تبدیلی ہو چکی تھی، اور عوام کے اداس چہروں پر حیرت کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ لوگو، اسد شیرازی کا قصہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ امام رکن الدین مسعود نے مختصر سے سکوت کے بعد حیرت و استعجاب میں ڈوبی ہوئی رعایا کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس منافق اعظم اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم اسی شہر غزنی میں رہتی ہے، اور اس کی کفالت تمہارا یہی روحانی باپ نظام شاہ کرتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اب میں تم سے بس ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اسد شیرازی جیسے بدترین دشمن اسلام کی بیٹی کو اس طرح پناہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یاد رکھو کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا۔ اگر تمہیں توفیق میسر ہو
تو میرے اس سوال کا جواب تلاش کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم میرے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لو گے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے نظام شاہ کے زہد و تقوی کی مصنوعی قبا کو چاک کر ڈالو گے۔ اول و آخر وہ ایک بڑا ہی منافق اور ریاکار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ ملکہ غزنی، نئے امیر سلطنت اسماعیل سپہ سالار، امیر جلال اور دیگر سرداران قوم نے ستائشی نظروں سے امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا۔ درباری لوگوں کے خیال میں درباری عالم کی پرجوش تقریر اور ناقابل تنسیخ دلائل نے نظام شاہ کے فہم کو پارا پارا کر دیا تھا۔ امام، آج ہم تمہارے علم و فضل کے قائل ہو گئے۔ ملکہ غزنی نے اپنی بائیں جانب جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، امیر مرحوم نے بجا طور پر تمہیں یہ منصب عظیم عطا کیا تھا۔ ہماری نظریں اس فریب کار نظام شاہ کے اندھے پرستاروں کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ رہی ہیں۔ اب ان آنکھوں میں عقیدت کے بھڑکتے ہوئے شعلے نہیں، مایوسی اور بیزاری کی اڑتی ہوئی راکھ ہے۔ امیر جنت مکاں کا یہ ادنا نمک خوار ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہے کہ اس کی حقیر کوششوں کو بڑی فراخی کے ساتھ سراہا گیا۔ امام رکن الدین مسعود نے احتراماً سر جھکاتے ہوئے کہا، میں نے غزنی کی رعایا کے دماغوں میں، دلوں میں اور روحوں میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ رات گزرتے گزرتے یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا اور صبح ہوتے ہوتے نظام شاہ اپنے پرستاروں کی نظروں میں ایک لعنت زدہ انسان بن کر رہ جائے گا۔ ملکہ عالیہ بہت جلد اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھیں گی کہ سادہ لو عوام اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کس طرح توڑتے ہیں۔ امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بڑی جارحیت اور رعونت پوشیدہ تھی۔ ملکہ غزنی کا مقصد تو پورا نہیں ہو سکا تھا، مگر امام رکن الدین مسعود کی تقریر سن کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر عقیدت مند سناٹے میں آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ ملکہ غزنی رعایا کے ذہنی انتشار کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ درباری عالم کے بقول نظام شاہ کے بت میں گہرے شگاف پڑ گئے تھے اور ان کی روحانی عظمت کا قد آور مجسمہ ٹوٹ کر زمین بوس ہونے والا تھا۔